منتخب ایوان کو دیا ہے، یہ وہ اختیار ہے جو کہ ایک امانت جان کر، ایک مقدس امانت جان کر یہ ایوان اس کو استعمال کرتا ہے۔ جناب اسپیکر، اسی آئین میں مقننہ عدلیہ ہو یا ایڈمنسٹریشن، ان کے اداروں کے اس آئین نے اختیارات متعین کر دیے ہوئے ہیں، اور ہر ادارے کو، چاہے وہ مقننہ ہے یا عدلیہ ہے یا کوئی اور ادارہ ہے، آئین اس کو بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے دائرے میں رہ کر آپ نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے اور پاکستان کو آگے بڑھانا ہے۔ جناب اسپیکر، مگر 75 سال گزرنے کے باوجود آئین کے ساتھ کھلواڑا ہوتا رہا۔ اس ملک میں ایک سے زیادہ مرتبہ مارشل لا آئے اور وہ کئی دہائیوں وہ مارشل لا اس ملک کے اوپر وہ قائم رہے، مسلط رہے، جس کے نتیجے میں جناب اسپیکر پاکستان 2 لخت بھی ہوا اور جمہوریت کا پودا وہ اتنا طاقتور نہ ہو سکا جتنا کہ اس کو ہونا چاہیے تھا، اور یہ پارلیمان وہ اس کی جو نشو و نما، اس کی طاقت وہ اس طرح سامنے ابھر کے نہ آ سکی جس طرح کہ اس کو آنا چاہیے تھا۔ جناب اسپیکر، آج اگر ہم قرب و جوار میں نظر دوڑائیں جناب اسپیکر، تو وہ ممالک جو ہم سے بہت پیچھے رہ گئے تھے یا بہت پیچھے تھے، آج ترقی کی دوڑ میں وہ ہم سے آگے نکل چکے ہیں، اور اغیار نے IMF کو خیر بات کبھی کا کہہ دیا اور غربت اور بے روزگاری کو انہوں نے دفن کر دیا۔ آج اس ملک کے اندر آج بھی 75 سال گزرنے کے باوجود جناب اسپیکر بزرگ نوجوان مائیں بیٹیاں پوچھتی ہیں کہ اس ملک کے اندر کب بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، کب اس ملک کے اندر مہنگائی کا خاتمہ ہوگا، کب اس ملک کے اندر غربت کا خاتمہ ہوگا، اور کب یہ قرضوں میں جکڑی ہوئی قوم کو صحیح معنوں میں معاشی آزادی نصیب ہوگی۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب جانتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن پاکستان کی تاریخ میں بدترین جھرلو الیکشن تھے، اور ایک ایسی حکومت کو مسلط کر دیا گیا یا مسلط ہو گئی جو صریحاً دھاندلی کی پیداوار تھی۔ اس میں تو کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ کس طرح رات کے اندھیرے میں RTS بند ہو گیا، اور کس طرح نتائج جو ہیں وہ دیہاتوں میں پہلے آ گئے اور شہروں میں کئی دن نتائج نہیں آئے، اور کس طریقے سے جناب اسپیکر جو گنتی جو حق تھا کینڈیڈیٹس کا، اس کو کس طرح ایک سابق چیف جسٹس کے آرڈر سے اس گنتی کو رکوایا گیا اور ٹائم پر وہ گنتی نہ ہوئی۔ ایک لمبا سلسلہ ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 2018 کی حکومت بدترین تاریخ کی بدترین دھاندلی کی پیداوار تھی، اور 3.5 پونے 4 سالوں میں ان کی کارکردگی پوری قوم کے سامنے ہے کہ 3.5 پونے 4 سالوں میں جناب اسپیکر 20,000 ارب سے زائد قرضے لیے گئے، اور 2018 میں جو GDP 5.8% تھی، وہ 2019 میں آ کے 20 میں آ کے صرف وہ بلکہ 1% سے بھی کم ہو گئی، منفی میں آ گئی۔ جناب اسپیکر، لاکھوں لوگوں کو روزگار دلوانا تو دور کی بات تھی، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، کسی کو ایک چھت دلوانا تو دور کی بات تھی، لوگ بے گھر ہو گئے، اور پاکستان کی معیشت کا جناب اسپیکر جنازہ نکل رہا تھا۔ اگر یہ اس وقت متحدہ اپوزیشن جناب اسپیکر اگر سیاست کو مقدم رکھتی تو پھر
ریاست کا خدا حافظ تھا۔ ہم سب نے مل کر مشاورت کی